چڑیل کی بات سن کر میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے منطق پیش کر رہی تھی۔ بہرحال اس کی بات سن کر میں نے کہا، ڈرتا میں صرف اپنے اللہ سے ہوں، دنیا میں اور کسی سے مجھے ڈر نہیں لگتا، اور پھر تو اپنی صورت دیکھ، اس قدر ڈراؤنی ہے، لوگ تجھے دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتے ہوں گے۔ اب سمجھ میں آیا تو مجھ سے کیوں نہیں ڈر رہا، کیونکہ تو ایک سچا مسلمان ہے، اور سچا مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور تیری دوسری بات، تو مجھے بدصورت سمجھ رہا ہے، تو پھر یہ دیکھ، چڑیل نے کہا، اور دوسرے پل ہی وہ اپنا روپ بدل چکی تھی۔ اب اس خوفناک چڑیل کی جگہ ایک نہایت ہی حسین لڑکی کھڑی تھی، اتنی حسین کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ وہ چڑیل اب خوبصورت لڑکی کا روپ اختیار کر چکی تھی، نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی، اور نیلے رنگ کی ساڑی اس کے حسن کو قیامت خیز بنا رہی تھی۔ اب بول اے مسلمان خوبصورت لڑکے، اب میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کیا اس روپ میں تجھے قبول ہوں؟ تو جو روپ کہے گا میں تیرے لیے اختیار کر لوں گی، بس تو میرا بن جا۔ چڑیل نے مجھے امتحان میں ڈال دیا تھا، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ چڑیل تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ بوڑھا آنند، اس کی بیٹی شکنتلا، اور وہ نوجوان لڑکا جو شکنتلا کو بچانے کے لیے باہر کھڑا تھا، وہ سب میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور ہماری باتیں سن رہے تھے۔ دیکھ اے پیاری چڑیل، تیرا بیاہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ایک خاص مقصد سے اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ وہ مقصد پورا کیے بنا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے چڑیل کو ٹالنے کے لیے کہا، ایک تو اب مجھے تو چڑیل کہہ کر مت بلا، یہ نام تیرے منہ سے اچھا نہیں لگتا، میرا نام مہارانی ہے، تو مجھے مہارانی کہہ کر بلا۔ دوسرا، تیرا ایسا کون سا مقصد ہے مجھے بتا، میں پل میں تیرا مقصد پورا کر دوں گی۔ کہیں میں اپنا مقصد تجھے نہیں بتا سکتا، اور بتا بھی دیا تو اسے پورا نہیں کر سکے گی۔ کون سا کام ہے جو میں نہیں کر سکتی؟ تو مجھے بتا، تیرا کیا کام ہے، پھر دیکھ میں اسے کیسا پورا کرتی ہوں۔ چڑیل، جس کا نام مہارانی تھا، وہ غرور بھرے لہجے میں بولی، اچھا یہ بات ہے۔ میں کچھ سوچتے ہوئے بولا، مجھے اوکلاموس سے مقابلہ کرنا ہے اور اسے ختم کرنا ہے۔ کیا؟ اوکلاموس کا نام سن کر چڑیل مہارانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا؟ اوکلاموس کا نام سن کر تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ اوکلاموس، چڑیل مہارانی کھوئے لہجے میں بولی، وہ تو بہت خطرناک پری ذات ہے، اس سے تو جن، بھوت، چڑیلیں، جادوگر سب ڈرتے ہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر تو اس سے لڑ کر کیوں اپنی جان گنوانا چاہتا ہے؟ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا کام تو نہیں کر سکتی۔ دوسرے جان گنوانے والی بات ہے تو ہم مسلمان اپنے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایک دن اوکلاموس میرے قدموں میں ہوگا، میں اسے نیست و نابود کر دوں گا، یہ میرا عزم ہے، اور میں اپنے عزم کا پکا ہوں۔ یہ تو میں دیکھ چکی ہوں، تو ایک بہادر لڑکا ہے، اوکلاموس سے لڑنے میں جان کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں اور تیرے لیے اپنی جان بھی دے دوں گی۔ چڑیل مہارانی ایک عزم کے ساتھ بولی، اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اب میں چلتی ہوں، لیکن خیال رکھنا 3 چڑیلیں اور بھی ہیں جو انسانی خون پر زندہ ہیں، وہ بھی اس بستی میں انسانی خون پینے آتی ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، بڑی جلاد چڑیلیں ہیں وہ۔ میں پھر آؤں گی اپنے کچھ مسائل نمٹا کر، اور پھر ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ رہوں گی۔ یہ کہہ کر مہارانی چڑیل ہوا میں پرواز کر گئی۔ چڑیل کے جاتے ہی بوڑھا آنند، اس کی بیٹی شکنتلا
اور نوجوان لڑکا مزید میرے قریب آ گئے۔ سامی بابو، یہ چڑیل تو تم پر عاشق ہو گئی ہے، اب کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، اور پھر ابھی تو 3 چڑیلیں اور بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ بابو، کیا تم ان 3 چڑیلوں سے لڑو گے؟ شکنتلا بولی تو میں نے کہا، تم لوگوں کو بچانے کے لیے ان سے لڑنا تو پڑے گا۔ بابو، تم بہت بہادر ہو۔ شکنتلا مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ لڑکا بھی کم بہادر نہیں ہے، تمہیں بچانے کے لیے اکیلا باہر کھڑا تھا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ سامی بابو، یہ شکنتلا کا منگیتر ہے۔ بوڑھے آنند نے نوجوان کا تعارف کروایا۔ اوہ اچھا، میں نے نوجوان سے ہاتھ ملایا اور بولا، لگتا ہے تم شکنتلا سے بہت پیار کرتے ہو۔ جی سامی بابو، خود سے بھی زیادہ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے نوجوان سے اس کا نام پوچھا۔ روی چھگن۔ نوجوان لڑکے نے اپنا نام بتایا، اور اتنے میں بستی کے باقی لوگ بھی اپنے گھروں سے باہر آنے لگے۔ وہ سب شکنتلا اور روی کو صحیح سلامت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چڑیل نے ان کو چھوڑ دیا؟ ایک بوڑھی عورت ہم سب کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، سامی بابو کی وجہ سے، بوڑھا آنند بولا، اور پھر وہ سب کو بتانے لگا کہ کس طرح سامی بابو نے دلیری سے چڑیل کا سامنا کیا، اور کس طرح چڑیل سامی بابو پر عاشق ہو گئی اور چلی گئی۔ اب سامی بابو ان 3 چڑیلوں سے بھی ہماری جان چھڑائیں گے۔ سب بوڑھے آنند کی بات سن کر شکستہ رہ گئے۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، بابو ان چڑیلوں کو چھوڑنا مت، میرے جوان بیٹے کا خون پی گئی وہ چڑیلیں، مار دیا میرے جوان خوبرو بیٹے کو ان چڑیلوں نے، اور جانے کتنے گھروں کو اجاڑا ہے ان چڑیلوں نے، ان چڑیلوں کو ختم کر دینا بیٹا۔ بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ میں نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا اور بولا، ایسا ہی ہوگا ماں جی، میں ان چڑیلوں سے آپ کے بچوں کا حساب لوں گا۔ بستی کے لوگ میری بات سن کر خوش ہو گئے، انہوں نے میرے نام کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ بوڑھی عورتیں اور مرد مجھے دعائیں دینے لگے۔ میں ان سب کو مطمئن کرنے کے بعد بوڑھے آنند کے گھر آ گیا اور سوچنے لگا کہ پہلے مجھے دشوار کو اوکلا موچ کی قید سے آزاد کروانا تھا۔ اب زوغان جن بھی اوکلا موچ کی قید میں تھا، کیونکہ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ ایک پری اور دوسرے پری ذات نے زوغان جن کو قابو کر لیا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں سوچ رہا تھا کہ شکنتلا کھانا لے کر آ گئی، دال چاول تھے، بوڑھے آنند کے ساتھ پیٹ بھر کے کھائے۔ شام ہونے والی تھی کہ باہر مجھے پھر شور سنائی دیا اور میں بوڑھے آنند کے گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر مہارانی کی ساتھی 3 چڑیلیں ہوا میں تیرتی ہوئی بستی کا جائزہ لے رہی تھی۔ بستی کے تمام لوگ گھروں میں گھس کر دروازے بند کر کے ہندو اپنے بھگوان اور مسلمان اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ راگنی، یہ وہی چھوڑا ہے نا جس پر مہارانی مر مٹی ہے؟ ایک چڑیل دوسری کو دیکھ کر بولی۔ ہاں رسیلی، لگ تو وہی رہا ہے، بڑا سونا ہے چھوڑا، مہارانی نے ٹھیک ہی کہا تھا، اسے تو کوئی بھی دیکھ کر اپنا من ہار بیٹھے، لیکن اس کا خون بڑا سوادش ہوگا۔ دوسری چڑیل خاموش ہوئی تو تیسری چڑیل بولی، لیکن مہارانی نے کہا تھا کہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ اس کا پیار ہے، چھوڑو مہارانی کو، میں تو اس کا سوادش خون ضرور پیوں گی۔ اور دیکھو لڑکا کتنا بہادر ہے، اکیلا ہی بے خوف و خطر باہر نکل آیا ہے، اسے ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ راگنی چڑیل بولی تو میں نے کہا، تم سب نے اپنی اپنی ہانک لی، اب میری سنو۔ تم چڑیلوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس بستی سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تم سب ماری جاؤ گی۔ کیا؟ تینوں چڑیلوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، اے چھورے کے تیور تو دیکھو، یہ تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ چڑیل رسیلی قہقہا لگاتے ہوئے بولی،
لگتا ہے تو اپنی موت لکھوا کر اس بستی میں آیا ہے۔ دیکھ ہم تجھے کتنی بھیانک موت مارتے ہیں۔ اور پھر وہ اڑتی ہوئی میری طرف آئی، لیکن یہ اس چڑیل کی بھول تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا واسطہ ایک عام آدمی سے نہیں ہے۔ چڑیل جیسے ہی میرے قریب پہنچی، میں نے اس کے وار سے بچتے ہوئے اسے اس کے لمبے بالوں سے پکڑ لیا اور اتنی زور سے بالوں کو جھٹکا دیا کہ اس کی آدھی گردن اکھڑ گئی۔